اللہ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ باب عزت الامام، امام کا واز کرنا، النساء عورتوں کو، و تعلیمہن اور ان کو تعلیم دینا۔ ایک امام، ایک خطیب، ایک مدرس عورتوں کو وعظ و نصیحت کر سکتا ہے اور ان کو تعلیم دے سکتا ہے۔ مرد عورتوں کو تعلیم دے سکتا ہے یا کہ نہیں؟ قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن ایوب قال سمعت عطاء، کہتے ہیں میں نے سنا عطاء رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں میں نے سنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے، قال وہ کہتے ہیں اشہد علی النبی، میں گواہی دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وہ قال عطاء اشہد علی ابن عباس، یا عطاء نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں ابن عباس پر، ان رسول اللہ، کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج نکلے، ومعہ ان کے ساتھ بلال رضی اللہ عنہ تھے، فظنّا انہوں نے خیال کیا، انہ لم یسمع، کہ وہ عورتوں کو اپنی بات سنا نہیں سکے۔ یہ عید کا موقع تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مردوں کو واز کیا تو آپ نے سمجھا کہ پیچھے عورتیں تھیں، عورتوں تک آواز نہیں پہنچ پائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو ساتھ لیا اور عورتوں کی طرف چلے گئے۔ آگے مردوں کی صفیں ہوتی تھیں اور پیچھے عورتوں کی صفیں ہوتی تھیں۔ عورتوں کے پاس گئے اور وعظہن، ان کو واز کیا، واز و نصیحت کی، وامرہن، ان کو حکم دیا بالصدقۃ، صدقہ کرنے کا۔ تو عورتوں کو خصوصی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ آج بھی عورتوں کو خصوصی طور پر صدقہ کرنے کا حکم دینا چاہیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آگے عورتوں نے کیا کیا؟ فجعلت المرأۃ، شروع ہوئی عورتیں تلقی، ڈالنے لگی، القرطہ، اپنی بالیاں، والخاتم، انگوٹھیاں، کیونکہ عورتوں کے پاس زیادہ بڑی جو دولت ہوتی ہے وہ ان کی بالیاں ہوتی ہیں، ان کی انگوٹھیاں ہوتی ہیں، ان کی ہار اور گانیاں ہوتی ہیں سونے کی بنی ہوئی، تو وہ اتار کے بلال رضی اللہ عنہ کو دینے لگی، اور بلال یا خودو، اور بلال رضی اللہ عنہ کو پکڑنے لگے کہ طرف صوبی، اپنے کپڑے کے ایک طرف، ایک پلو میں، جولی میں کپڑا کیا اور وہ اس میں ڈالتی چلی جاتی۔ تو آج بھی اگر فنڈ کے حوالے سے ادارے کی جگہ ہو یا ادارے کی بلڈنگ ہو یا کوئی بھی ہو، تو عورتوں کو اس پر عمل کرتے ہوئے کہ ان کے پاس بڑی مالیت ہوتی ہے، بالیاں ہوتی ہیں، انگوٹھیاں ہوتی ہیں، یہ صدقہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں ایسے صدقہ کرتی تھیں۔ صدقہ تو ترد البلا، صدقہ مصیبت کو رد کرتا ہے۔ یہ صدقہ کرنے سے دنیا کے اندر بھی فوائد حاصل ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی۔ اگر نہیں کریں گے مصائب آئیں گے، ممکن ہے ایسی مصیبت آئے، آپ کے پاس 2 تولے سونا ہو، وہ 10 تولے کی مصیبت ہو۔ یہ 2 تولے، ایک انگوٹھی، ایک بالی صدقہ کرنے سے بڑی آنے والی مصیبت وہ ٹل جائے۔ دین پر عمل کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی۔ ہمارے معاشرے میں یہ ہے کہ اگر صدقے کا اعلان کیا جائے اور عورتیں ایسے بالی دینا شروع کر دیں تو لوگ مذاق شروع کر دیتے ہیں، لوگ جی مولویوں نے لٹنا شروع کر دیا۔ کمال ہوگی، اچھے بھلے سمجھدار دین کو جاننے والے ایسی باتیں کرنی شروع کر دیتے ہیں، فلاں گیا، فلاں لٹیا گیا، فلاں یہ ہو گیا، فلاں۔ اس حدیث میں خاص طور پر جو بات بیان ہوئی، جس کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا کہ امام، معلم، مدرس عورتوں کو وعظ و نصیحت کر سکتا ہے، ان کو تعلیم دے سکتا ہے۔ آج ہم اپنی بچیوں کو پڑھنے کے لیے کالج، یونیورسٹیاں بھیجتے ہیں، بغیر حجاب کے جا رہے ہیں،
بہت بڑھتی ہے. ایک ٹیچر ہوتا ہے، سامنے 100 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، 20 طلبہ ہوتے ہیں، 80 طالبات ہوتی ہیں. وہاں کوئی مسئلہ نہیں. اور دین کی تعلیم حاصل کرنے کی جب بات آتی ہے پھر وہاں پر لو جی مرد وہ تعلیم دے، یہ تو صحیح نہیں. ایسی ایک اور بات ہے، عید کے موقع پر بعض لوگ خواتین کو جانے کی اجازت نہیں دیتے، لیکن ان کی خواتین اکیلے بازار جا رہی ہیں، خرید و فروخت کر رہی ہیں، تجارت کر رہی ہیں. تو دین کے معاملے میں جہاں سختی نہیں وہاں پر سختی اگر ہم کریں گے ہمارا اپنا نقصان ہوگا. تو جہاں سختی ہے وہاں کریں، اور جہاں رخصت ہے جیسے کہا گیا اس کے مطابق کریں. اسی کے اندر کامیابی ہے دنیا کے اندر آخرت کے اندر. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنی ساری زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ.